آج ہم میر تقی میر کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس غزل کے پہلے 3 اشعار سمجھ لیے تھے۔ آج ہم اس غزل کا چوتھا شعر سمجھیں گے۔ شعر ہے: جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ جبیں یعنی ماتھا یا پیشانی۔ سجدہ کرنا عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہم ماتھے کو زمین پہ رکھ کے ایک خاص انداز سے جب عبادت کرتے ہیں تو اس کو سجدہ کرنا کہتے ہیں۔ حق بندگی 2 لفظوں کی ترکیب ہے، حق اور بندگی۔ بندگی عبادت کو کہتے ہیں اور حق کا لفظی معنی ہوتا ہے سچ، لیکن یہاں پر جب یہ ترکیب میں استعمال ہو رہا ہے حق بندگی تو اس کا مطلب بنے گا جیسے عبادت کو کرنا چاہیے ویسے۔ ادا کر چلے یعنی پورا کر چکے یا پورا کرنے والے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان لفظی معانی کو سامنے رکھیں تو شعر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری پیشانی یا ہمارا ماتھا سجدہ کرتے ہوئے چلا گیا، یا پیشانی ہے تو چلی گئی، ہم نے عبادت کا حق پورا کر دیا۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے، اب ان معنی سے شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں۔ ہماری پیشانی سجدہ کرتے ہوئے چلی گئی۔ پیشانی چلی گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی پیشانی ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ پیشانی ختم ہونے سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ وہ جس انسان کی پیشانی ہے، شاعر چونکہ اپنی پیشانی کی یا اپنے ماتھے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس انسان کا بھی وہ ماتھا ہے یا پیشانی ہے وہ خود ختم ہو گیا۔ ہماری پیشانی، شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں خود ختم ہو گیا، یعنی میری زندگی پوری ختم ہو گئی یا میری پوری زندگی گزر گئی۔ سجدہ کرتے ہوئے یعنی میری پوری زندگی سجدہ کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو یہاں پر جبین کا اصل معنی تو ماتھا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا مجازی معنی ہے یعنی حقیقی معنی ماتھا ہے، اور جو اس شعر میں معنی ہے وہ ہے پوری زندگی۔ اور سجدہ کرنا عبادت کا ایک طریقہ ہے سجدہ کرنا، اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم جبین کو پوری زندگی لے رہے ہیں تو ہم سجدہ کرنے کو عبادت کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ تو اگر یہ 2 معنی لیں تو کیا مطلب بنے گا کہ ہماری پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزر گئی۔ یہ اس کا وہ مطلب جو شاعر لینا چاہ رہے ہیں۔ اور لفظی معنی اگر ہم لیں کہ ہمارا ماتھا سجدہ کرتے ہوئے ختم ہو گیا، تو یہ معنی بھی کوئی غلط تو نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے سجدہ کرتے ہوئے ماتھا ختم ہو جانا ایک ایسی بات ہے کہ اگر ہم لفظی معنی میں بھی لیں تو وہ ٹھیک لگتی ہے، لیکن دراصل جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ پوری زندگی عبادت میں گزری۔ تو اس طرح جب ہم کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کریں، اصل معنوں میں استعمال کریں، تو وہ بھی ہمیں ٹھیک لگے، اور لیکن اصل مراد وہ معنی ہوں جو شعر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اور معنی ہوں، مجازی معنی ہوں اس سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے۔ تو یہاں پر جبیں کا سجدہ کرنا کنایا ہے۔ اگر ہم اس کو اصل معنی میں لیں تب بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ہم اس کو یعنی وہ معنی بھی اس کے ٹھیک لگتے ہیں، اور لیکن جو شاعر کی مراد ہے وہ کیا ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزری، یعنی اس کے مجازی معنی مراد ہیں، وہ معنی جو شاعر نے خود ان سے بنا لیے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق پورا کر دیا ہے۔ عبادت کا حق پورا کرنا، یہاں پر ہم نے سمجھا تھا کہ حق بندگی سے مراد عبادت کو ویسے کرنا ہے جیسے عبادت کو کرنا چاہیے، یعنی جس طرح سے عبادت کرنے کا کہا گیا ہے اسی طرح عبادت کی جائے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جب چاہا عبادت کی، جب چاہا نہ کی، یا جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے عبادت کی۔ تو حق بندگی یعنی جیسے عبادت کرنے کا طریقہ ہے اور جو عبادت کرنے کا وقت ہے اس کے مطابق عبادت کرنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کو اس کے پورے حق کے ساتھ، پورے طریقوں کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ ادا کر دیا ہے۔ اب یہاں پر عبادت کا معنی صرف یہ عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ یہاں پر عبادت سے شاعر کی کیا مراد ہے کہ پوری زندگی میں جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے تھے وہ کیے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا تھا وہ کام نہیں کیے۔ تو اس طرح پوری زندگی میں ہم نے جتنے بھی کام کیے وہ اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق کیے۔ اس لیے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے
عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس ساری بات کو سامنے رکھیں تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ساری زندگی بغیر کوئی شکایت کیے عبادت میں ہی گزری۔ ہم نے وہی کام کیے جو کام کرنے کو کہا گیا تھا، یعنی وہی کام کیے جو کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عبادت ویسے ہی کی جیسے کرنا چاہیے تھی، اور اسی طرح پوری زندگی ہم نے گزار دی، اور اب ہم عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آسان سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس شعر میں، جہاں کا مطلب دنیا۔ اب اگر ان لفظوں کو ہم سامنے رکھیں تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے شعر سے کہ میر، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تم دنیا میں آئے تھے تو کیا کر کے جا رہے ہو یا کیا کر کے جا چکے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب لفظی معنی تو سمجھ میں آ گئے، لیکن شاعر اس کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ کیا اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے، اب یہاں پر کوئی کون ہے؟ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تم دنیا میں آئے تھے تو کیا کر کے جا رہے ہو یا کیا کر کے جا چکے ہو، تو یہ بات ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر ہم مر جاتے ہیں یا مر رہے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا یہ ماننا ہے نا کہ یہ دنیا، جب ہم مر جاتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ایک نئی دنیا ہوگی جس میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم اس دنیا میں کیا کیا کام کر کے آئے ہیں۔ تو وہ کون پوچھے گا ہم سے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو یہاں پہ کوئی سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اگر یہاں پر ہم کوئی سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اور یہ پوچھ اللہ تعالیٰ رہے ہیں شاعر سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو نہیں پوچھنا نا، وہ تو قیامت کے دن ہی پوچھیں گے، یعنی اس دنیا کے بعد جو دنیا ہوگی، مر جانے کے بعد جو دنیا ہوگی اس میں وہ پوچھیں گے۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دنیا میں تم کیا کیا کر کے آئے تھے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے پوچھیں گے کہ وہ اس دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو امیر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہوں، کیا کچھ کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، کہ میں نے دنیا میں کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ میں وہاں اللہ تعالیٰ کو بتا سکوں۔ اب دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے، یعنی ایک مقصد ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مقصد کے مطابق کوئی کام ہی نہیں کیا، میں نے یوں ہی بیکار ہی زندگی ساری گزار دی ہے۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مراد یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، یعنی انہیں ایک شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے زندگی ایسے ہی کیوں گزار دی۔ تو یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کو شرمندگی ہے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی بیکار ہی گزار دی۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کام کر کے آئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں آنے کے مقصد کے مطابق کوئی کام کیا ہی نہیں جو وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب میں بتا سکیں۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد ہم سمجھ چکے ہیں کہ اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ سب دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں۔ اب اس غزل کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزل کے سوالات کون کون سے ہیں، ان کا جواب بنانے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے کس عہد کو وفا کرنے کی بات کی ہے؟ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ غزل کا دوسرا شعر ہے اور اس میں یہاں دوسرے مصرے میں ہم نے پڑھا تھا عہد کو اب وفا کر چلے۔ تو ہم نے اس میں یہ سیکھا تھا کہ شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے محبوب سے یہ وعدہ کیا تھا، یا محبوب سے ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں محبوب سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اب جب وہ محبوب ان کے پاس نہیں ہے یا ان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اپنے اس وعدے کو نبھانے والے ہیں یا نبھا چکے ہیں۔ کس وعدے کو؟ محبوب کے بغیر نہ جینے کے وعدے کو۔ تو آئیے اسی بات کو اپنے الفاظ میں جواب کے طور پہ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس وعدے کو، اس عہد کو یہاں پر لکھیں گے اور پھر سوال میں سے کچھ حصہ جواب میں شامل کریں گے۔ تو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا؟ کہ شاعر نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ محبوب کے بغیر نہیں جئیں گے۔
اب کیونکہ اس عہد کو وفا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اب محبوب ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے محبوب کے بغیر زندہ نہ رہنے کے. اس کے بعد ہم سوال میں سے حصہ لیں گے، عہد کو وفا کرنے کی بات کی ہے. تو اس طرح سے ہمارا مکمل جواب یوں بنے گا کہ شاعر نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ محبوب کے بغیر نہیں جئیں گے. اب محبوب ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے محبوب کے بغیر زندہ نہ رہنے کے عہد کو وفا کرنے کی بات کی ہے. اگلا سوال پڑھتے ہیں. تیسرے شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تیسرا شعر دیکھتے ہیں. یہ تیسرا شعر ہے اور اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ بات سیکھی تھی یا سمجھی تھی کہ یہاں پر دو استعارے ہیں، شفا اور دوا. شفا کا استعارہ محبوب سے ملنے کے لیے ہے، اور یعنی محبوب کا ملنا، شفا استعمال کیا ہے اس کے لیے لفظ انہوں نے، اور کوشش کرنے کے لیے انہوں نے دوا کا لفظ استعمال کیا ہے. تو آئیے اس بات کو اپنے جواب میں لکھتے ہیں. کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے. تیسرے شعر میں کس کو کاٹ کے صنعت کا نام لکھیں گے؟ صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا لفظ کس بات کے لیے استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم شفا کا بتاتے ہیں. شفا محبوب کے ملنے کے لیے اور دوا کوشش کے لیے استعارہ ہے. تیسرا سوال پڑھتے ہیں. غزل کے 5ویں شعر میں، معاف کیجیے گا سوال میں تھوڑی غلطی تھی، ہم نے اس کی تصحیح کر لی ہے. سوال دوبارہ پڑھتے ہیں. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس شعر کا مصرع ہے، ہم نے اسے کہاں پڑھا تھا. اس شعر کے پہلا مصرع ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، اور ہم نے اس بات سے یہ سمجھا تھا اس مصرع سے کہ اس کا مطلب یہ ہے، شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ساری زندگی بغیر کوئی شکایت کیے عبادت میں ہی گزر گئی. تو آئیے اس بات کو ہم جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں. کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی سے کیا کو کاٹ دیں گے، یہاں پہ لکھیں گے مراد، اور مراد کے بعد لکھیں گے یہ ہے، اس کے بعد کے لکھیں گے اور اپنا جواب لکھیں گے. اس کے بعد اپنا جواب لکھتے ہیں کہ پوری زندگی، یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ میری پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے ہی گزر گئی. تو یوں ہمارے پاس جواب بنے گا کہ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے ہی گزر گئی. اور آپ چاہیں تو پوری سے پہلے میری پوری زندگی بھی لکھ سکتے ہیں، میری پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے ہی گزر گئی. آج ہم نے میر تقی میر کی غزل کو اور اس غزل کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور غزل کو اور سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.